آج ہم آپ کو امریکہ کے ایک غیر مسلم کا قصہ سناتے ہیں جس نے قرآن کی بدولت اپنی زندگی سنواری۔ امریکہ میں جب کوئی آدمی بہت زیادہ سکون محسوس کرتا ہے تو کہتا ہے آئی ایم فیلنگ نیچرل ہائی، کہ میں قدرتی طور پر بہت سکون محسوس کر رہا ہوں۔ امریکہ کا ایک آدمی تھا جس کی زندگی میں سکون نہیں تھا، اس وجہ سے اس کے سر میں درد اکثر رہتا تھا۔ ہمارے ایک دوست مسٹر احمد کسی سرکاری کام کے سلسلہ میں وہاں گئے اور ایک مکان میں رہائش اختیار کر لی۔ اس مکان کے قریب ہی وہاں کے مقامی لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہوئی تھی۔ مسٹر احمد نے بھی وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی، تاہم اس امیر آدمی سے اس کی دوستی ہو گئی۔ اس کا مکان بھی قریب ہی تھا۔ ایک دفعہ مسٹر احمد نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو اس انگریز نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، مسٹر احمد ادھر آئیں، میں آپ کو گانا سنانا چاہتا ہوں۔ مسٹر احمد نے کہا، میں گانا سننے سے نفرت کرتا ہوں اور اب میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا، پھر وہی بات دہرائی۔ بالآخر وہ کہنے لگے، مسٹر احمد میں آپ کو وہ گانا سنانا چاہتا ہوں جو آپ اس مینار سے روزانہ 5 مرتبہ سنتے ہو۔ مسٹر احمد فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید اذان کی بات کر رہا ہے، چنانچہ میں اس کے پاس گیا۔ وہ مجھے اپنے گھر میں ایک طرح کمرے میں لے گیا۔ اس نے اس کمرے میں ٹیبل پر ایک طبلہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے کمرہ بند کر دیا اور طبلہ بجانا شروع کر دیا۔ میں پریشان تھا کہ جماعت کا وقت نکل جائے گا، مگر اس نے تھوڑی دیر کے بعد طبلہ کی سر سے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیا۔ میں تو سمجھ گیا کہ وہ حقیقت میں کیا پڑھ رہا ہے۔ اس نے گانے کی سر بنا کر پوری سورہ فاتحہ پڑھ دی۔ میں نے بعد میں اس سے پوچھا کہ تو نے یہ گانا کس سے حاصل کیا؟ اس نے بتایا کہ مجھے بہت زیادہ ذہنی پریشانی رہتی تھی، مصر میں میرا ایک دوست رہتا ہے، میں نے ان سے اپنی ذہنی پریشانی بیان کی تو انہوں نے یہ مجھے گانا دیا اور کہا کہ جب تمہیں بہت زیادہ پریشانی ہو تو کسی تنہا کمرے میں بیٹھ کر پڑھ لیا کرو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ اس کے بعد جب بھی کوئی مجھے پریشانی ہوتی تو میں اس طرح یہاں بیٹھ کر یہ گانا گا لیتا ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے، اور پھر میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ آئی ایم فیلنگ نیچرل ہائی، کہ میں قدرتی طور پر بہت زیادہ سکون محسوس کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، جب لوگ قرآن پاک کو جانتے نہیں، مانتے نہیں، اگر وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کے کام کو لاگو کر لیں تو ہماری پریشانیاں کیوں ختم نہ ہوں گی؟ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ دریاؤں کا راستہ کس نے بنایا؟ کوئی نہیں بناتا، دریا اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ یہ قرآن بھی رحمت کا وہ دریا ہے جو سینوں میں اپنے راستے خود بنا لیتا ہے، سینوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے بعض کفار جب قرآن سنتے تھے تو فوراً اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ہم سے پہلے والوں کو بھی اس قرآن کی وجہ سے عزت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا سے یہی تو لے کر آئے تھے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ نسخہ کیمیا قرآن ہی تو تھا جس نے عرب کی زمین ہلا کر رکھ دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اسی قرآن کو سینے سے لگا کر نکلے تھے اور جدھر بھی گئے ان کے قدم پڑتے تھے، کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے کہ افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے درندوں نے بھی صحابہ کرام کے لیے جنگل خالی کر دیے تھے۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے کہ دشت و صحرا میں بھی صحابہ کرام کے لیے ان کے مشن کی تکمیل میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ کہنے والے نے کہا، بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ دنیا کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ قرآن پڑھتے تھے تو اس پر عمل بھی کرتے تھے، ادھر قرآن مکمل ہوتا تھا، ادھر ان کا عمل قرآن کے مطابق ہو جایا کرتا تھا۔ وہ صرف حافظ قرآن نہ تھے، قاری قرآن نہ تھے، عامل قرآن نہ تھے، وہ ناشر قرآن بھی تھے، وہ عاشق قرآن بھی تھے۔